ارشد تو مان یا نہ مان، میں تو کہتی ہوں تو اس کا 3 مہینے کا حمل ضائع کروا دے۔ اب کیا یہ یوں ہی لڑکیوں کی لائنیں لگائے گی؟ تو اس گھر میں اب چوتھی بار پھر بیٹی پیدا کر کے ہمارا منہ کالا کرے گی۔ میری بات مان لے، ورنہ تو ساری زندگی بیٹیوں کا جہیز جمع کرتے کرتے آدھا ہو جائے گا اور اسی پریشانی میں بوڑھا ہو جائے گا۔ وقت سے پہلے میری ساس نفرت بھری نظروں سے میرے وجود کو دیکھ رہی تھی۔ میں جو کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، ساس کی بات سن کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر میرے جسم سے بیٹیاں جنم لے رہی ہیں تو میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو رب کے ہاتھ میں ہے۔ مگر وہ عورت اس بات کو کبھی نہیں سمجھتی۔ اب جب میں چوتھی بار حاملہ ہوئی تو وہ ضد پر تھیں کہ میرا حمل ضائع کروا دیں، جبکہ میں بیٹے کی خواہش میں تڑپ رہی تھی۔ میں نے کتنی منتیں مانگ رکھی تھی کہ اس بار میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو۔ ساس کا کہنا تھا کہ اس بار بھی تمہیں بیٹی ہوگی، اسی لیے تمہیں یہ حمل ضائع کروانا چاہیے، مگر شکر تھا میرے شوہر نے ان باتوں پر کان نہ دھرا۔ میری تینوں چھوٹی چھوٹی بیٹیاں صحن میں کھیل رہی تھیں۔ شوہر کے جانے کے بعد میری ساس نے چیختے ہوئے کہا، جاؤ اپنے کمرے میں، شور نہ کرو۔ میں نے فوراً تینوں کو خود سے لپٹا لیا اور کمرے میں لے آئی۔ بڑی والی کی عمر صرف 4 سال تھی، جبکہ اس سے چھوٹی 3 اور چھوٹی والی 1.5 سال کی تھی، اور میں پھر سے حاملہ ہو گئی تھی۔ اس بار میں دن رات بیٹے کے لیے دعا مانگتی، اپنی چھوٹی بیٹیوں سے کہتی کہ بیٹا دعا کیا کرو اللہ سے کہ تمہیں اللہ پیارا سا بھائی دے، اس دنیا میں تمہارا بھائی آ جائے۔ وہ بھی اپنے چھوٹے ننھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی، جبکہ میری ساس کا کہنا تھا کہ اگر اس بار بیٹا نہ ہوا تو وہ ارشد کی دوسری شادی کروا دیں گی، کیونکہ ہر قیمت پر انہیں اکلوتے بیٹے کے لیے ایک بیٹا چاہیے۔ نسل بڑھانے کے لیے بیٹے کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ تو چلو شکر تھا میرا شوہر پڑھا لکھا تھا، کچھ وہ مجھ سے اور بچیوں سے محبت بھی کرتے تھے، مگر ساس ظالم عورت تھی۔ اوپر سے میری 3 نندیں جو ہے تو شادی شدہ، مگر ہر دوسرے دن آ کر بھائی کے کان بھرنا نہ بھولتی، ارے بھائی آپ نے بھی آسیہ کے ساتھ شادی کر کے زندگی خراب کر لی۔ میرے شوہر 16ویں گریڈ کے افسر تھے، اپنی محنت اور کوشش کے بعد سرکاری نوکری ملی تھی۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں ان کے محلے میں رہتی تھی۔ جب وہ آتے جاتے تو مجھے پسند کرنے لگے۔ اس وقت وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، پھر انہوں نے میرے گھر رشتہ بھیجا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ لڑکے کی ماں اور بہنیں بہت چالاک ہیں، تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی۔ مگر میری دادی جو اس وقت زندہ تھی، وہ میرے والدین کو سمجھاتے ہوئے بولی، ارے ہمیں لڑکے سے مطلب ہونا چاہیے، اس کی ماں یا بہنوں سے نہیں، ہماری بچی نے لڑکے کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہی سوچ کر میرا رشتہ والدین نے ارشد کے ساتھ طے کر دیا۔ یوں میں رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی، مگر پہلے سال مجھے پتہ چلا سچ میں ماں باپ ٹھیک کہتے تھے۔ میری ساس نے 1 ماہ میں ہی میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا، ہر وقت کاموں میں لگائے رکھتی۔ وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی شادی کر چکی تھی، مگر آنے جانے والی عورتوں سے یہی کہتی کہ اس لڑکی نے خود میرے بیٹے کو پھنسایا تھا اپنے حسن کے جال میں۔ ارشد مجھے تسلی دیتا کہ تم ان کی باتیں دل پر نہ لیا کرو۔ پھر شادی کے پہلے سال ہی میں امید سے ہو گئی، مگر جب میرے ہاں بیٹی نے جنم لیا تو میری ساس اور نندوں کا منہ پھول گیا۔ وہ مجھ سے راضی دکھائی نہ دیتی، جبکہ ارشد نے بچی کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا۔ پھر 1 سال بعد پھر سے میرے ہاں بیٹی نے جنم لیا اور اس کے 1.5 سال بعد ایک اور بچی پیدا ہوئی۔ اب چوتھی بار میں پھر سے حاملہ تھی۔ اوپر تلے بچے پیدا کرنے کی وجہ یہی تھی کہ میں بیٹا چاہتی تھی، اس سال نہ صحیح اگلے سال، مگر میری ساری امیدیں دم توڑتی چلی گئی۔ اب تو ساس دن رات دھمکیاں دیتی تھی کہ وہ مجھے طلاق دلوا کر رہیں گی، کیونکہ اب تک میں ان کے بیٹے کو ایک بیٹے کی خوشی نہ دے سکی۔ میں کبھی کبھار اپنی امی سے ملنے جاتی تو ان سے کہتی کہ میرے لیے دعا کریں۔ امی بھی بہت پریشان تھی، مگر اس بار تو ان کی خوفناک باتیں سن کر میں دہل گئی جب انہوں نے کہا کہ حمل ضائع کر دو۔ میں رات کو رو رہی تھی جب میرے شوہر نے کہا، جب میں پریشان نہیں ہوں تو تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اماں کو کہنے دو، میں کبھی بچے کو ضائع نہیں کرواؤں گا، اب تم اپنی صحت کا خیال رکھو۔ یہ بات سن کر میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو یہ میرا احساس کرتے ہیں، اچھے انسان ہیں۔ میری ساس بہت عجیب عورت تھی، وہ اپنی بیٹیوں کے بچوں سے بہت محبت کرتی، مگر سگی پوتیوں کو ایک آنکھ نہ بھاتی، ہر وقت ڈانٹتی، وہ جہاں بھی کھیلتی انہیں بھگا دیا کرتی۔ یہ دیکھ کر میرا دل بہت کڑتا۔ پھر ایک دن میرے شوہر نے کہا، میں کام کے سلسلے میں 10 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں، وہ خرچے کے لیے پیسے تھما کر جا رہے تھے، تم اپنا اور بچیوں کا خیال رکھنا۔ میں بہت اداس تھی، ایسی حالت میں میری طبیعت بہت عجیب ہو رہی تھی۔ میں تو چاہتی نہیں تھی کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے آپ سے دور کریں، کیونکہ ساس سے بڑا خوف آتا تھا۔ پھر شوہر تو چلے گئے۔ اگلے دن ساس نے کہا، میری بیٹی نازیہ کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، میں اس کے سسرال جا رہی ہوں۔
مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ ایسی حالت میں مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا جو شوہر کو خبر دے دیتی۔ اچانک شام کو نہ جانے کیا ہوا کہ آسمان بادلوں سے ڈھک گیا۔ یوں لگا جیسے شدید طوفان آنے والا ہے یا ایسی بارش آئے گی کہ جل تھل کر کے رکھ دے گی۔ موسم کے تیور خطرناک لگتے تھے۔ میں نے بچیوں کو کمرے میں رہنے کی تاکید کی اور خود جلدی جلدی رات کے لیے کھانا بنانے لگی۔ پھر آدھی رات کا وقت تھا جب تیز تیز دروازے اور کھڑکیاں بجنے کی آوازیں آنے لگیں۔ موسم کے تیور تو بدلے ہی تھے، اب بارش بھی شروع ہو گئی۔ میری بچیاں بے خبر سو رہی تھی، اچانک لائٹ چلی گئی۔ میں نے بیٹری والا پنکھا آن کر دیا تاکہ انہیں گرمی نہ لگے اور خود باہر آ گئی تاکہ کوئی چیز بارش کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ میں کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی جب میری نگاہ گلی میں موجود درخت پر پڑی۔ اس کے نیچے مجھے سفید کپڑوں والا کوئی جوان نظر آیا جو بارش میں کھڑا بھیگتا جا رہا تھا۔ میں حیران ہوئی، یہ آدھی رات کو باہر کیوں کھڑا ہے؟ پھر یوں لگا جیسے کوئی مسافر ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا۔ شاید کوئی راستہ بھٹک گیا ہے یا پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے اسے یوں دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ کچھ دیر بعد جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آدھی رات کو کون آ سکتا ہے؟ پھر جی میں خیال آیا شاید میری ساس موسم کی صورتحال دیکھ کر واپس آ گئی ہوں۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے مسافر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کا چہرہ مفلر میں چھپا ہوا تھا، پوری طرح سے بھیگا ہوا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں، رات گئے آپ کو تکلیف دی، مگر میں اس وقت پریشان ہوں، ایک مسافر ہوں۔ کیا ایک رات کے لیے آپ کے گھر رک سکتا ہوں؟ ایک بار تو خیال آیا دروازہ بند کر لیتی ہوں، میں اس وقت گھر میں اکیلی ہوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ساتھ ہے۔ مگر اگلے لمحے سوچا بیچارہ نہ جانے کہاں خوار ہو کر آ رہا ہے، مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے بیٹھک کا دروازہ کھول دیا، وہ چپ چاپ پلنگ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو وہ سر جھکا کر بولا، میں پچھلے 3 دن سے بھوکا ہوں، روزگار کے چکر میں شہر آیا تھا، مگر اب میرے پاس 1 روپیہ نہیں، اسی لیے بس سوچا آج رات گزار کر صبح گاؤں چلا جاؤں گا۔ میں نے جلدی سے کھانا گرم کیا اور پھر اسے دے دیا۔ جو بھی تھا وہ ایک رات کا مہمان تھا، یہی سوچ کر میں نے اس کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تازہ کھانا بنا کر اس کے سامنے رکھا۔ کھانا کھانے کے ساتھ وہ کمرے کا ایسے جائزہ لے رہا تھا جیسے کسی چیز کو تلاش کر رہا ہو۔ مجھے وہ کافی مشکوک لگا۔ پھر اس نے کھانا کھا کر زمین پر چادر بچھائی۔ میں حیران تھی اس کی سادگی پر۔ پھر اسے سوتا دیکھ کر میں بھی آ گئی، مگر ابھی 3 بجے تھے کہ اچانک کمرے سے عجیب و غریب سی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی گڑھا کھود رہا ہے۔ یہ آواز سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے، مگر جوں ہی میں دوسرے کمرے میں آئی جہاں وہ اجنبی مسافر سو رہا تھا، اسے بے خبر سوتے دیکھ کر میں بے چین سا وجود لیے اپنے کمرے میں لوٹ آئی، مگر کچھ دیر بعد وہ آوازیں پھر سے آنے لگیں جیسے کوئی زمین کھود رہا ہے۔ ابھی تک تو ہر طرف خاموشی چھائی تھی، اور پھر بھلا اتنے خراب موسم میں گھر سے باہر کون نکلتا ہے اور ایسا کون کرے گا آدھی رات کو؟ میں پریشان رہی اور پوری رات یہ آوازیں مجھے ڈراتی رہیں۔ مجھے لگا کہیں صبح سویرے میری ساس نہ آ جائے اور اجنبی کو دیکھ کر غصے کا اظہار نہ کریں۔ میں 5 بجے ہی جاگ گئی، جلدی سے ناشتہ بنایا اور جب دینے کے لیے کمرے میں گئی پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ پورے کمرے میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، نہ جانے وہ رات کو ہی چلا گیا تھا۔ اس عجیب مہمان پر بھی میں حیران تھی کہ کہاں سے آیا، چپ چاپ چلا بھی گیا، ایسے بغیر دروازہ کھولے کیسے غائب ہو گیا۔ کئی دن تک مجھے وہم رہا، یہاں تک کہ میرے شوہر بھی آ گئے۔ پھر ایک روز میں بیٹھک میں نماز پڑھ رہی تھی جب وہی مخصوص خوشبو مجھے محسوس ہوئی، ایسا لگا کوئی وہاں بیٹھ کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ عجیب سے احساس پر میں اٹھ کر باہر آ گئی۔ ایک تو ویسے ہی حاملہ تھی، دوسرا مجھے نہ جانے کیوں لگا جیسے بیٹھک میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے، حالانکہ میری ساس تو کمرے میں سو رہی تھی جبکہ شوہر نوکری پر گئے ہوئے تھے۔ میری تینوں بیٹیاں کمرے میں کھیل رہی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، تسبیح پڑھنے لگی، مگر اگلے دن جب میری ساس رات کو عشاء پڑھ رہی تھی، انہیں بھی یہی لگا۔ وہ بآواز بلند اپنے بیٹے سے بولی، بیٹھک میں مجھے عجیب سا سایہ نظر آیا ہے۔ یہ سن کر ارشد نے ہنستے ہوئے کہا، اماں کیسی بچوں والی باتیں کر رہی ہیں، آج تک تو ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہوا، پھر اب ایسا کیوں ہوگا؟ ہم پچھلے 30 سالوں سے اس گھر میں رہتے ہیں۔ تو میری ساس نے کہا، نہیں، میں نماز پڑھ رہی تھی تو کوئی لمبا چوڑا وجود آیا، باقاعدہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا دکھائی دیا، ایسا لگتا ہے جیسے کسی شے کا ہمارے گھر پر اثر ہو گیا ہے۔
تمہاری بیوی حاملہ ہے، میں نے اکثر اسے مغرب کے بعد چھت پر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ مجھے گھورنے لگیں اور میں ان کے الزام پر حیران رہ گئی کہ وہ مجھ پر ایسا الزام کیوں لگا رہی ہیں۔ میں تو مغرب کے بعد کبھی چھت پر نہیں جاتی۔ پھر رات کو ارشد نے کہا، احتیاط کیا کرو، دیکھو مغرب کے وقت آسمان پر مخلوق کا آنا جانا ہوتا ہے۔ میں خاموش ہو گئی کہ دل میں خیال آیا جو مجھے محسوس ہوا وہ میری ساس کو بھی ہوا، تو ضرور ایسی کوئی بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے بیٹھک میں جانا چھوڑ دیا، مگر میری ساس جب بھی جاتی انہیں یہی وہم ستاتا۔ آخر کار وہ اپنے ساتھ ایک مولوی کو لے آئی اور انہیں کہا ہمارے گھر پر دم کریں۔ مولوی صاحب نے دم کر دیا اور پھر بولے، مجھے بھی محسوس ہوا ہے جیسے یہاں کوئی ایسی چیز آئی ہے جو واپس نہ جا سکی۔ یہ سن کر میری ساس بھی حیران ہوئی۔ ان کی باتیں سن کر مولوی صاحب بولے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس کمرے میں جنات سے کوئی آیا تھا جو واپس نہ جا سکا اور یہیں پر رہائش پذیر ہو گیا۔ یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ اچانک خوف محسوس ہوا۔ میری ساس نے کہا، مگر وہ یہاں کیوں رہے گا؟ مولوی صاحب بولے، یہ تو میں نہیں جانتا، مگر جاننا ضرور چاہوں گا۔ اس مقصد کے لیے مجھے اگلی جمعرات کو حاضری لگانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے، مگر میرے شوہر نے بیٹھک پر تالا لگا دیا اور کہا، جب تک یہ گھریلو مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یہاں اس کمرے کو کھولنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک تو میں امید سے تھی، اوپر سے چھوٹی چھوٹی بچیاں، ہر وقت فکر ستائے رہتی۔ اکثر میرے شوہر کو دوسرے شہر کام کرنے کے سلسلے میں نکلنا پڑتا۔ میں انہیں منع بھی کرتی، مگر وہ کہتے اماں بھی تو گھر میں ہوتی ہیں۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ آپ کے جانے کے بعد وہ فوراً اپنی کسی نہ کسی بیٹی کے گھر چلی جاتی ہیں، جبکہ میں چھوٹی بچیوں کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی ہوں۔ پھر ایک دن میری ساس پڑوس سے آنے والی عورت سے بولی، ہمارے گھر میں نہ جانے کیا ہو گیا ہے، عجیب و غریب سا احساس ہوتا ہے، لگتا ہے کوئی جادو ٹونے کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہی جادو ٹونے کر رہی ہے۔ ان کے الزام پر تو بس میری زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ہاں مجھے بیٹے کی خواہش تھی، مگر میں کبھی بھی اس چیز کے لیے مولوی یا پیر کے آستانے پر ہرگز نہ گئی تھی۔ پھر میں نے ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ میرے شوہر دوسرے شہر چلے گئے 3 دن کے لیے اور اب میں گھر میں اکیلی تھی۔ ساس حسب معمول اپنی ایک بیٹی کے گھر چلی گئی۔ جو ہی آدھی رات ہوئی، اچانک مجھے کمرے سے عجیب آواز آنے لگی۔ جس کمرے پر میرے شوہر نے تالا لگا دیا تھا کہ اس کمرے میں اب کوئی بھی نہیں آئے گا، مگر یہ آوازیں اس قدر عجیب تھیں کہ مجھے اٹھ کر دیکھنا پڑا۔ جی چاہتا تھا تالا کھول کر دیکھوں کہ اس کمرے میں کیا ہو رہا ہے، یہ آواز کیسی ہے، مگر پھر بھی ہمت نہ ہوئی۔ آخر کار جب یہ آوازیں آنا بند ہوئیں تو چابی لے کر کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر کالے کپڑوں میں ملبوس کوئی وجود کونے میں بیٹھا نہ جانے زمین میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ اس نے زمین کا ایک کونا پورا کھود ڈالا تھا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ جو ہی اس کالے کپڑے والے نے پلٹ کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ تو وہی تھا، وہی نوجوان جو ایک رات کا مہمان بن کر بیٹھک میں ٹھہرا تھا۔ اب یہاں وہ کیسے آیا، وہ بھی بند کمرے میں؟ اس کی آنکھیں بہت چمکدار اور بھیانک لگ رہی تھیں۔ میں اسے دیکھ کر واقعی ڈر گئی۔ پھر وہ میرے قریب آ کر بولا، یہاں میں نے ایک قیمتی شے دبائی تھی، مگر وہ شے غائب ہو گئی ہے۔ تم مجھے بتاؤ وہ کس نے اٹھائی؟ میں نے کہا، کیسی چیز؟ میں تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ مگر تم ہو کون اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں ایک جنزادہ ہوں۔ کافی دن پہلے میں یہاں پریشانی کی حالت میں آیا تھا، اپنی قیمتی انگوٹھی کی حفاظت کرنے، مگر مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میں اسے چھپا سکوں۔ اس دن شدید آندھی اور طوفان نے چاروں طرف گھیراؤ کر رکھا تھا۔ پھر مجھے سمجھ نہ آیا میں اسے کہاں چھپاؤں۔ کچھ شیطانی جنات میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ایسے میں جب مجھے یہ گھر دکھائی دیا تو میں پناہ کی تلاش میں آ گیا۔ تم نے میری بہت مہمان نوازی کی، تم اچھی عورت ہو۔ ساتھ ہی میں نے انگوٹھی کو زمین کے کونے میں دفنا دیا تھا اور خود میں یہاں سے غائب ہو گیا، مگر آج جب میں کافی دن بعد واپس آیا ہوں تو انگوٹھی کا نام و نشان نہیں۔ سچ بتاؤ وہ کہاں غائب ہوئی ہے؟ مجھے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہ سکتی تھی وہ مہمان کے روپ میں انسان نہیں جنات ہوگا جو اس رات میرے گھر میں آیا تھا، اور میں حاملہ تھی۔ ایسے میں اگر وہ یہ بات جان لیتا تو مجھے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں گھبرا کر چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، دیکھو میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس اپنی انگوٹھی لینے آیا ہوں، مجھے وہ حاصل کرنے دو، خاموشی سے چلا جاؤں گا۔
میں نے گھبرا کر کہا مجھے انگوٹھی کے بارے میں کچھ نہیں پتا، تو وہ غصے سے بولا کیسے معلوم نہیں تم اس گھر میں رہتی ہو؟ میں نے کہا میں یہاں ضرور رہتی ہوں مگر گھر کی مالکن نہیں، میں تو خود ایک مجبور عورت ہوں، حاملہ ہوں اور بیٹے کی آس میں دن رات دعائیں کرتی ہوں۔ پہلے ہی میری 3 بیٹیاں ہیں، اس گھر پر میری ساس کی حکمرانی ہے۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ غور سے میری بات سن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم کسی طرح میری وہ انگوٹھی ڈھونڈ کر دے دو جو یہاں سے کسی نے چرائی ہے تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا واقعی؟ ہاں، ہمارے جنات میں کبھی ایک بوڑھا درویش رہتا ہے، وہ جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے وہ یہ خاص دعا خاص بندوں کے لیے کرتا ہے۔ میں بھی تمہارے لیے اس سے دعا کروا دوں گا، ہو سکتا ہے اس کی دعا قبول ہو جائے اور تمہارے ہاں ایک پیارا بیٹا جنم لے۔ میری دعا ہے تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے، مگر تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ کسی قیمت پر بھی مجھے وہ انگوٹھی ڈھونڈ کر دینی ہوگی، کیونکہ اس کے اندر میری ساری طاقتیں چھپی ہیں۔ اس نے تو جیسے میرے دل کی بات جان لی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کرتی ہوں تمہاری انگوٹھی ڈھونڈ کر رہوں گی، چاہے کچھ بھی کرنا پڑے، مگر تم میرے لیے اس بوڑھے درویش سے دعا لازمی کروانا۔ یہ سن کر وہ بولا مجھے شک ہے کہ اس کمرے کے اندر کوئی آیا تھا جو وہ انگوٹھی لے کر غائب کر چکا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی اور کہا تم میری انگوٹھی کی تلاش شروع کرو، میں واپس جا رہا ہوں جہاں سے آیا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم میرا یہ کام ضرور کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ اب میں پریشان سی کھڑی تھی، اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی، سوچنے لگی کہ کس کس کا اس کمرے میں آنا جانا ہے۔ ایک میری ساس، دوسرا میرا شوہر، اور تو کوئی بھی اس کمرے میں نہیں آتا جاتا تھا۔ میری ساس تو ویسے بھی ڈر گئی تھی اور میرا شوہر جسے اس کے بارے میں کچھ خبر نہ تھی۔ اب میں پریشان تھی کہ انگوٹھی کو کیسے تلاش کروں۔ پھر 3 دن بعد میرے شوہر آئے تو میں نے کہا آپ کو بیٹھک سے کوئی چیز ملی ہے؟ انہوں نے برہمی سے میری طرف دیکھا اور کہا تم نے بغیر اجازت کمرے کا دروازہ کیوں کھولا؟ دیکھو پہلے ہی گھر میں کسی کا اثر چل رہا ہے، اوپر سے تمہاری یہ حالت ہے۔ میں خاموش ہو گئی۔ اب ساس سے پوچھنا تو اپنی شامت لانے کے مترادف تھا۔ میں جلد سے جلد انگوٹھی ڈھونڈنا چاہتی تھی مگر اتنی آسانی سے پتہ چلنا بھی ناممکن تھا۔ میں بڑی بولائی سے پھر رہی تھی۔ پھر ایک دن میری نند آئی، ڈھیروں تحائف لے کر آئی اپنی ماں کے لیے، اس کے بچے بھی بڑے خوش تھے۔ میں حیران ہوئی کیونکہ میری یہ نند تو سب سے مالی حالت اس کی کمزور تھی، مگر یوں لگا جیسے ایک دم سے اس کے حالات بدل گئے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا؟ پھر میں جوں ہی اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی، جب چائے کا کپ دینے ان کے کمرے کے باہر قدم رکھا، اچانک یہ آواز کانوں میں پڑی اماں، جو تم نے انگوٹھی مجھے دی تھی نا، اس نے تو میری قسمت بدل دی۔ وہ انگوٹھی ہیرے کی تھی، بڑی قیمتی تھی، سونار نے ہاتھوں ہاتھ خرید لیا۔ یہ سنتے ہی چائے کا کپ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انگوٹھی میری ساس نے اٹھا لی اور اٹھا کر اپنی بیٹی کو بھی دے دی۔ اب تو اس انگوٹھی کا ملنا ناممکن تھا، نہ جانے اس نے کس سونار کو بیچ دیا ہوگا۔ حقیقت جان کر میں بہت روئی۔ دوسری طرف کپ ٹوٹنے کی آواز دونوں ماں بیٹی کو سنائی دی۔ میری ساس آ کر مجھے ڈانٹنے لگی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، ایسے لگا جیسے میرا بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اب میں جنزادے کے کام نہیں آ سکتی تھی۔ میں بہت مایوس ہو گئی تھی، بار بار آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ میرے شوہر نے کہا کیا پریشانی ہے؟ بیٹیاں بھی مجھے پریشان دیکھ کر پریشان تھیں، مگر میں نے اصل وجہ کسی کو نہ بتائی۔ پھر تقریباً 1 ہفتے بعد جب میں گھر میں اکیلی تھی، میری ساس پھر سے اپنی اسی بیٹی کی طرف گئی ہوئی تھی اور شوہر کام کے سلسلے میں باہر تھے، تو مجھے اس کمرے سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ پھر سے انگوٹھی لینے آیا ہے، مگر میرے پاس تو انگوٹھی نہیں تھی، میں اسے حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ تبھی بے بسی سے میں اس کے سامنے گئی۔ وہ اپنی تیز آنکھوں سے، جیسے اس کی تیز آنکھوں کی چمکتی روشنی سے پورا گھر چمک رہا تھا۔ وہ منتظر تھا کب میں انگوٹھی اس کے حوالے کروں۔ میں نے مایوسی سے کہا انگوٹھی کا ملنا ناممکن ہے کیونکہ وہ اس گھر سے جا چکی ہے۔ وہ حیران رہ کر بولا مجھے بتاؤ وہ انگوٹھی کس نے اٹھائی تھی؟ میں نے کہا ہمارے گھر میں اس بوڑھی عورت نے، جو کہ میری ساس ہے، انہوں نے وہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دی اور بیٹی نے بیچ دی۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات نظر آئے اور وہ غائب ہو گیا۔ اب تو میں بہت مایوس ہو گئی، ایسے لگا جیسے وہ اب نہیں آئے گا۔
کچھ دنوں بعد میں معمول کے مطابق گھر کے کام نپٹا رہی تھی۔ میری ساس بڑی خوش رہنے لگی۔ وہ اپنی تینوں بیٹیوں کی وجہ سے ایسا لگتا کہ انگوٹھی کو بیچ کر انہوں نے اپنی اپنی قسمت بدل لی ہے، کیونکہ تینوں بیٹیاں جب گھر میں آتیں خوب مزے سے کھاتی پیتی، ڈھیروں تحفے تحائف لے کر آتی، مگر مجھے اور میری بیٹیوں کو کبھی کوئی چیز نہ دیتی تھیں۔ پھر ایک دن میں گھر کی صفائی کر رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا، سامنے بوڑھی فقیرنی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کھانا مانگنے لگی۔ مجھے ان پر ترس آیا اور میں نے کھانا دے دیا۔ بڑی بےچارگی سے کہا، اماں دعا کرنا میرے ہاں اس بار بیٹا پیدا ہو۔ بوڑھی نے کہا، تم حاملہ ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ ٹھیک ہے، وہ چیز تمہارے لیے ہی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنے تھیلے میں سے شیشی نکال کر مجھے دی۔ میں گھبرا گئی۔ یہ کیا ہے اماں؟ وہ 2 قدم چل کر میرے قریب آئی اور کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، یہ تمہاری امانت ہے جو مجھے کسی نے دی ہے، بس اسے روزانہ 14 دن تک تمہیں پینا ہے۔ مگر یہ ہے کیا؟ میں نے گھبرائے ہوئے پوچھا۔ میں بہت دور دوسری دنیا سے یہاں تمہارے پاس آئی ہوں۔ میں فقیرنی نہیں بلکہ جنزادی ہوں۔ میں حیرت سے اچھل پڑی۔ وہ شیشی رکھ لی تو کیا ان کو اسی جنات نے بھیجا تھا؟ پھر وہی دوائی والی شیشی پورے 14 دن تک میں نے استعمال کی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ دن رات خدا سے دعا کرتی، ہر وقت جائے نماز پر بیٹھی رہتی، کبھی کبھار تہجد بھی پڑھ لیتی۔ ایک دن میں آدھی رات کو جاگ رہی تھی۔ طبیعت ٹھیک نہ تھی، گھر والے گہری نیند کے مزے لے رہے تھے، مگر میں حیران ہو گئی جب میں نے اپنی ساس کو بیٹھک کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی چور کی طرح دبے پیر جا رہی تھی۔ جب وہ اندر گئیں، اچانک وہاں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی پھر سے زمین کھود رہا ہے۔ میں حیران ہوئی، میری ساس وہاں کیوں گئیں؟ میں کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی تھی۔ وہ جتنی خاموشی سے اندر گئی تھی اتنی خاموشی سے واپس آ گئیں، مگر پھر میں چپکے سے بیٹھک میں جا کر دیکھنے لگی کہ ان کا وہاں جانے کا مقصد کیا تھا۔ ان کا انداز مشکوک تھا، مگر مجھے ایسی کوئی غیر معمولی بات نظر نہ آئی، سو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ اندر کیوں گئی تھی۔ مگر ابھی 2-3 دن گزرے تھے، اچانک میری ایک نند آ گئی۔ اس بار وہ بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی اسی حالت میں، مگر جو ہی میں نے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، مجھے آواز سنائی دی جو اپنی ماں سے بول رہی تھی، اماں تم نے تو وہ انگوٹھی دے کر میری جان عذاب کر دی ہے۔ میری ساس نے رازداری سے کہا، تو فکر نہ کر، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، جہاں سے میں نے انگوٹھی اٹھائی تھی نا وہیں رکھتی ہے۔ میری نند نے کہا، کچھ دن تو سکون سے گزرے، مگر وہ سنار میرے پاس آ گیا اور بولا، وہ سارے پیسے مجھے دے دو، کیونکہ انگوٹھی کی وجہ سے میرے گھر میں بڑی پریشانی آ گئی ہے۔ میری جوان بیٹی ہے، اسے غیر فطری مخلوقات نظر آتی ہیں، وہ بھی انگوٹھی کی وجہ سے۔ تمہارے گھر میں جو انگوٹھی ہے وہ مجھے دے دو اور اس کے بعد میں تمہارے گھر سے ہی جاؤں گا۔ تب میں نے اسے انگوٹھی لوٹا دی۔ اب میں بھلا اس کے پیسے کہاں سے ادا کرتی، اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے پیسے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان تھی، مگر میں خوش تھی، کیونکہ انگوٹھی کا ہی تو مجھے انتظار تھا۔ میں جنزادے کو یہ خوشخبری سنا سکتی تھی کہ اس کی انگوٹھی مل گئی ہے اور آ کر لے جائے۔ پھر ایک دن جب میں اٹھی تو مجھے احساس ہوا، بیٹھک کی ہر شے بکھری ہوئی تھی، ایسا لگا جیسے رات کو وہ پھر سے یہاں آیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ وہ انگوٹھی ہی لینے آیا ہوگا۔ میری ساس بیٹھک کی حالت دیکھ کر سخت خوفزدہ تھی۔ وہ شور مچانے لگی کہ یہاں کون آیا تھا، کس نے یہ حالت بنا دی، مگر میں جانتی تھی کہ انہیں سب پتہ ہے اور وہ انجان بننے کا ناٹک کر رہی ہیں۔ اب بیٹیوں کو پریشان دیکھ کر وہ خود بھی پریشان تھی اور اس پریشانی کا غصہ مجھ پر اترا۔ تبھی وہ دن رات اپنے بیٹے سے کہتی کہ اگر اس بار اس نے بیٹی کو جنم دیا تو تم اسے طلاق دے دینا۔ میں خوب آنسو بہاتی میرے شوہر نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن مجھے اپنی ساس سے بہت ڈر لگتا تھا۔ اب میں ہر وقت یہی دعا کرتی کہ بس میرے ہاں بیٹا جنم لے۔ مجھے رب پر پورا بھروسہ تھا کہ اس بار اللہ اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرے گا، مگر میری ساس کو انگوٹھی کے بارے میں کیسے پتہ چلا اور انگوٹھی کا معاملہ کیا تھا؟ کیوں میری ننند نے انگوٹھی واپس کر دی؟ جوں میری ڈیلیوری کے دن قریب آنے لگے، یہ بڑی پریشانی تھی۔ میں نے ڈاکٹر سے 2-3 بار پوچھا، مگر اس نے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کہ سارا معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دو۔
تم جتنا بیٹے کے لیے پریشان رہو گی اتنا مسئلہ ہوگا۔ اس نے تو چپ کروا دیا، مگر میں تو یہ ہر حال میں جاننا چاہتی تھی کہ اس بار بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ وہ رات بڑی خوفناک اور اندھیری تھی۔ اس رات میرا شوہر مجھے چھوڑ کر شہر سے باہر گیا۔ وہ بولا، تمہاری ڈلیوری کے دن قریب آ رہے ہیں، تمہیں مجھے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، مگر وہاں جانا بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جائیے، ابھی 3-4 دن باقی ہیں۔ وہ تو چلے گئے، مگر پریشانی سے میری ساس گھر پر ہی تھی۔ میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ جب میرے جسم میں درد ہونے لگی، میں نیچے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ میری بیٹیاں بے خبر سو رہی تھیں۔ دل میں خیال آیا، ساس کو جا کر جگا دیتی ہوں، اسے اپنی حالت کے بارے میں بتاؤں۔ پھر سوچا کہ وہ خواہ غصہ کریں گی، ناراض ہو جائیں گی، انہیں بتانا بیکار ہے۔ یہی سوچ کر نہ گئی اور خاموشی سے بیٹھ گئی، جب اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، یہ لو، یہ دوائی کھا لو، اس سے تمہیں آرام ملے گا۔ میں نے جو ہی سامنے دیکھا، وہ جنزادہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ مسکرا کر بولا، گھبراؤ مت، آج میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، کیونکہ تمہاری وجہ سے مجھے میری انگوٹھی مل گئی ہے، جس کی وجہ سے میں بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا، کیسے ملی وہ انگوٹھی؟ جب تم نے اس انگوٹھی کے بارے میں بتایا نا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے، تو میں نے کھوج لگانا شروع کر دی۔ پھر میں نے ایک خاص عمل شروع کیا۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہو گیا میری انگوٹھی کس کے پاس ہے، مگر جہاں اس سنار نے انگوٹھی کو رکھا ہوا تھا وہاں تک پہنچنا میرے لیے ناممکن تھا۔ پھر میں نے اس کی بیٹی کو اپنا مسکن بنایا اور اسے تنگ کرنے لگا۔ وہ مجھ سے خوف زدہ رہنے لگی، مگر اس کے گھر میں عجیب سا ماحول تھا۔ سب حیران تھے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس کی بیٹی کے ذریعے میں سنار سے پوچھتا، میری انگوٹھی کہاں ہے؟ جس دن وہ انگوٹھی لا کر میرے ہاتھ پر رکھو گے، تمہاری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر سنار خوف زدہ ہو گیا۔ پھر تقریباً 15 دن بعد وہ انگوٹھی لے آیا اور ایک رات اس نے مجھے دے دی۔ میں بہت خوش تھا کہ انگوٹھی مل گئی ہے۔ باقی کا معاملہ معلوم نہیں تھا، مگر تمہاری وجہ سے یہ ممکن ہو سکا، اسی لیے تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ تمہارے لیے خاص جڑی بوٹیوں والا شربت بھی لے کر آیا ہوں، کیونکہ تم جیسی نیک عورت کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں نے خصوصی طور پر رب سے دعا کی ہے کہ اس بار وہ تمہیں بیٹے سے نوازے۔ یہ سنتے ہی میں خوش ہو گئی، اور جب وہ دوائی کھائی تو فوراً آرام آ گیا۔ اب میں اس بات پر سکون محسوس کر رہی تھی کہ چلو وہ مجھ سے ناراض نہیں، اور نہ ہی اس نے مجھے وعدہ خلاف سمجھا۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اسے انگوٹھی مل گئی۔ میں نے دونوں بچیوں کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اس دن میں سبزی بنا رہی تھی، ساس سامنے ہی بیٹھی تھی، جب اچانک میں نے کہا، اماں، وہ انگوٹھی آپ کو کیسے ملی اس بیٹھک سے؟ یہ سن کر وہ چونک اٹھیں، ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے وہ انگوٹھی آپ نے وہاں سے اٹھائی تھی، مگر وہ کسی اور کی تھی، کسی دوسری مخلوق کی۔ وہ بولی، اگر تجھے معلوم ہو گیا ہے تو میں تجھے بتا دوں کہ انگوٹھی کا راز مجھے مولوی صاحب نے بتایا تھا۔ اس نے جب گھر پر عمل کیا تھا تو اسے پتہ چل گیا تھا جنات کی کوئی قیمتی شے اس گھر میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے وہ بار بار یہاں آ جاتا ہے، تم لوگوں پر اپنی موجودگی ظاہر کرتا ہے۔ میں تب ہی حیران ہوئی تھی کہ ایسی کیا قیمتی چیز ہوگی۔ پھر جو ہی میں نے بیٹھک کا جائزہ لیا، اس چیز کی کھوج لگانی چاہی تو مجھے انگوٹھی ملی۔ تب سونیا کے گھر کے حالات بڑے خراب تھے۔ اس کا شوہر بے روزگار تھا، اس پر لاکھوں کا قرضہ تھا، اسی لیے وہ انگوٹھی میں نے اسے دے دی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ انگوٹھی کو پا کر مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ انگوٹھی بیچ کر وہ بہت خوش تھی۔ کچھ دنوں بعد سنار واپس آ کر کہنے لگا کہ اسے پیسے چاہیے، کیونکہ وہ انگوٹھی تو جنات کی تھی، جس نے یہ سچائی اس کی بیٹی کے ذریعے اسے بتائی۔ اب وہ ساری رقم لینا چاہتا تھا۔ اب میری بیٹی بیچاری قرضہ اتار رہی ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں، تم نے اس کے پیچھے وہ جنات لگائے ہوں گے۔ میں نے حیرت سے اپنی ساس کی شکل دیکھی۔ اماں، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ ایک رات جب میں اکیلی تھی، مہمان بن کر یہاں آیا تھا۔ رات کا وقت تھا، طوفانی بارش تھی، وہ انگوٹھی اس گھر میں چھپا کر گیا تھا۔ مجھے بھی یہ بات بعد میں پتہ چلی۔ میری ساس نے کہا، جب تجھے سب پتہ تھا تو نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ کیوں میری بیٹی کو پریشان کیا؟ کیسے انہیں بتاتی کہ میں نے نہیں، آپ کے لالچ نے آپ کو پریشان کیا ہے؟ اگر آپ کسی کی چیز نہ اٹھاتی تو یہ پریشانی بھی نہ ہوتی، مگر مجھے سارے معاملے کا علم تھا۔ پھر 2-3 دن مزید گزرے تھے، اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے شوہر مجھے ہسپتال لے گئے۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ نہ جانے اس بار بھی بیٹا ہوگا یا نہیں۔
مگر شوہر نے کہا جو بھی ہو صحت والا ہو، تمہیں سکون رہے۔ انہوں نے صاف ڈاکٹر سے کہہ دیا تھا کہ میری بیوی بہت کمزور ہو گئی ہے، میں مزید بچے نہیں چاہتا۔ انہیں میری فکر تھی، اور جب پیدائش ہوئی ڈاکٹرنی نے مجھے خوشخبری سنائی کہ بیٹے نے جنم لیا ہے۔ مجھے تو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ بار بار بیٹے کو دیکھتی، اس کے ہاتھ پیروں کو چھو کر دیکھتی۔ نرس سے پوچھا اسے کوئی بیماری تو نہیں، اسے کوئی مسئلہ تو نہیں، یہ ٹھیک ہے نا؟ مجھے نہ جانے کیوں عجیب سا وہم ہو گیا تھا۔ نرس بھی میری خوشی دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بولی ہم نے بہت سی عورتوں کی پیدائش کروائی ہے مگر اتنی خوشی آج سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دیکھی۔ میں نے بتایا تمہیں نہیں پتہ یہ خوشی مجھے کتنے سال بعد ملی ہے۔ پھر 3 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد میں بچے کے ساتھ گھر آ گئی۔ ساس صاحبہ کا تو رویہ ہی بدل چکا تھا، جبکہ میرے شوہر نے بہت بڑی نیاز کا اہتمام کیا۔ میں اپنے بیٹے کی ہر خوشی پوری کرنا چاہتی تھی۔ میرا شوہر سمجھاتے ہوئے بولے بیٹا ہو یا بیٹی یہ اللہ کی دین ہے، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، تم ان میں فرق نہ کرو۔ ان کی بات سن کر مجھے شرمندگی ہوئی۔ مجھے اپنی بیٹیاں بھی بہت عزیز تھیں مگر شاید لوگوں کے رویے اور معاشرے نے مجھے احساس دلایا تھا کہ بیٹا نہ ہونا زندگی کی بہت بڑی کمی ہے۔ ابھی بیٹے کو اس دنیا میں آئے 15 دن ہوئے تھے کہ اچانک وہ بیمار رہنے لگا۔ اس کی بیماری دیکھ کر تو میری نیندیں اڑ گئیں۔ پوری رات میں اس کے سرہانے بیٹھ کر گزارتی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت تسلی دی کہ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، بچہ ہے۔ میں نے کوئی ڈاکٹر، مولوی، کوئی حکیم نہ چھوڑا۔ پھر ایک رات پڑوس میں رہنے والی عورت نے آ کر کہا یہاں دور پہاڑیوں پر بوڑھا درویش رہتا ہے، تم ان کے پاس بچے کو لے کر جاؤ۔ یہ سنتے ہی فوراً اگلے دن میں بچے کو وہاں لے کر گئی۔ وہ رہتے تو پہاڑیوں پر تھے، ان کا آستانہ بہت اوپر تھا، وہاں لوگوں کا جم غفیر تھا۔ پھر میں نے سنا وہ سال میں صرف ایک بار پہاڑیوں پر آتے ہیں اور سب سے پوشیدہ رہتا ہے، مگر لوگوں کو نہ جانے کیسے ان کے آنے کی خبر ہو جاتی ہے۔ وہ کوئی جڑی بوٹیاں بھی دوائی کے طور پر دیتا ہے۔ درویش بابا نے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں، اسے نظر لگی ہے۔ یہ سنتے ہی مجھے رونا آ گیا۔ بزرگ نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے ایک جھلک دیکھی، وہ بہت نورانی چہرے والے تھے۔ انہوں نے دم کر دیا۔ میں خوشی خوشی بچے کو لے کر واپس آ گئی۔ پھر اس رات میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا۔ جب آدھی رات کو میں بچے کو گود میں لے کر بیٹھی تھی تو مجھے اپنے پیچھے ایک آواز آئی، بہت مبارک ہو بیٹے کی۔ آواز بھاری تھی۔ یوں ہی پلٹ کر دیکھا تو وہ میرے پیچھے کھڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جنزادہ بولا تمہارے بیٹے کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں نے کہا ابھی تو بیمار ہے۔ ارے پریشان نہ ہو، میں تمہارے بیٹے کو 3 دن کے لیے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا دم کروانے، اگر تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے۔ میں نے کہا ہاں، وہ پہاڑیوں میں رہنے والا کوئی انسان نہیں بلکہ درویش ہے، اسی سے تو میں نے تمہارے بیٹے کے لیے دعا کروائی تھی۔ میں اسی کے پاس اسے لے کر جاؤں گا۔ دراصل ان کی طاقتیں رات کو زیادہ ہو جاتی ہیں اور تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ وہ 3 راتوں تک میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتا رہا، حالانکہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، مگر میں نے اس کی نیک نیت پر بھروسہ کیا۔ پھر 3-4 دن بعد میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں بہت خوش تھی، پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی، غریبوں میں نیاز بانٹی، مجھے تو دنیا جہان کی دولت مل گئی تھی۔ پھر ایک دن میرے شوہر نے کہا مجھے دوسرے شہر منتقل ہونا پڑے گا کیونکہ وہاں تبادلہ ہو گیا ہے۔ میں بڑی مایوس ہوئی۔ میری ساس نے کہا میں تو اپنی سونیا کے پاس رہوں گی، تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ۔ میں نے کہا اماں کیسی باتیں کرتی ہیں، بیٹے کے ہوتے ہوئے آپ بیٹی کے گھر میں کیوں رہے گی؟ وہ بولی میری بیٹی کو ضرورت ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نہیں، وہ گھر میں اکیلی رہتی ہے، بچوں کو اکیلی سنبھالتی ہے۔ میں جانتی ہوں، اسے میرا تو خیال نہیں تھا مگر اپنی بیٹی کا بہت تھا۔ پھر جانے سے 1 رات پہلے وہ جنزادہ مجھے ملنے آیا۔ وہ انگوٹھی ابھی بھی اس گھر میں موجود ہے، اسی لیے جانے سے پہلے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ بس یہ میری امانت ہے، اسے اپنے پاس رکھنا، میں اسے اپنی دنیا میں لے کر نہیں جا سکتا، اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے۔ میں نے وہ انگوٹھی ڈھونڈ لی۔ آج تک یہ راز کوئی نہیں جان پایا، نہ میری ساس نہ نند، جس نے یہ انگوٹھی بیچ کر بہت بڑی رقم حاصل کی، مگر وہ انگوٹھی ابھی تک میرے پاس ہے۔ میں نے اسے چھپا لیا۔ پھر ہم دوسرے شہر آ گئے۔ میری زندگی میں اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، جتنی تکلیفیں میں نے اٹھانی تھی وہ اٹھا لی۔ برا دور ختم ہوا۔
پھر میرے شوہر ایک دن بولے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ویسے بھی تم بیٹے کے معاملے میں اتنی جلد بازی نہ کرتی، کسی بات پر اللہ سے ضد نہیں لگاتے۔ میں نے اداسی سے کہا، میں نے کوئی ضد نہیں لگائی، بس میں لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ سے دن رات دعائیں کرتی تھی کہ اللہ بس مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ وہ مسکرائے، دیکھ لو پھر اللہ نے تمہاری دعا سن لی اور اس بار تمہیں بیٹے سے نواز دیا، اب تو خوش ہو نا؟ اور پھر میں پرسکون ہو کر ان کے گلے لگ گئی۔